اب آپ کو بیان کریں گے برج جوزہ کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 ستمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مئی سے 20 جون کے عرصے میں پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو، اگر آپ کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ برج جوزہ والوں کو چاہیے کہ اس عرصے کے دوران زمرد سٹون کا استعمال کریں، یہ ان کے لیے خاصا بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اگر ان کے ذائچے کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عرصے کے دوران یہ اپنی ذات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے، اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا ہے اور لوگوں میں اپنی ویلیو کو شو کرنے کے حوالے سے بھی خاصے فکر مند رہیں گے اور جاذب نظر دکھانے کے حوالے سے بھی خاصی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ ان دنوں میں یہ اپنے مالی معاملات کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں کہ مالی معاملات کو کس طرح سے بہتر کیا جائے، لیکن موجودہ خواہوں کی صورتحال کے پیش نظر ان کے پاس پیسہ تو آئے گا، لیکن اگر یوں کہا جائے کہ یہ ان میں سیونگ کر لیں گے یا ان پیسے کو روک لیں گے تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ پیسہ ان کے پاس آئے گا، دوسری طرف ان کا خرچہ بھی کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا، کوئی خاص رقم یہ سیونگ کے طور پر اکٹھی کرتے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آغاز میں آپ کے شریک کار کے ساتھ کچھ معاملات میں خرابی رہے گی، لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے دنوں میں معاملات میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے ازدواجی حوالے سے۔ 13 تاریخ کے بعد آپسی تعلقات میں بہتری بھی آئے گی اور یہ عرصہ آپ کے شریک کار کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ عشق و محبت کے معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو ان معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں، ان کے پاس بھی اس عشرے کے آخری ایام کا وقت 15 تاریخ کے بعد کا وقت اس حوالے سے خاصا بہتر ثابت ہوگا کہ یہ گھر میں ان معاملات کے حوالے سے بات کریں، انشاءاللہ تعالی مثبت پیش رفت ہوگی۔ کاروبار کے پیشے سے وابستہ افراد کے شروع کے ایام کاروباری معاملات کے حوالے سے تو کچھ بہتر رہیں گے، لیکن آخری کچھ ایام ان کی کاروباری مشکلات کو ظاہر کرتے نظر آئیں گے۔ اس وقت کے دوران یہ کاروباری مصروفیات یا کاروباری معاملات کی بجائے اپنی دیگر ایکٹیویٹیز، اپنی ذاتی مسائل کی طرف زیادہ توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ گھریلو مسائل کی طرف، اپنے ذاتی مسائل کی طرف ہی زیادہ توجہ دیں گے، بجائے اس کے یہ کاروبار کو وقت دیں اور ان معاملات میں بہتری کے لیے کوششیں کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ان لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہوگا جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اس اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس حوالے سے ذاتی مشاورت چاہیے ہو یا روحانی علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ رشتہ داروں سے میل ملاقات کے لیے اگر کوئی جانے کا پلان بنا رکھا تھا تو وہ اس عرصے میں پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس وقت میں اپلائی مت کریں، کیونکہ یہ وقت بیرون ملک سفر کے حوالے سے اور ان معاملات کی پیش رفت کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئند ثابت نہ ہوگا۔ ان معاملات کے اوپر ان کا صرف پیسہ ضائع ہوتا نظر آئے گا، کوئی مثبت رزلٹ ملتا نظر نہیں آتا۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ ان معاملات میں غیر ضروری طور پر اپنے اخراجات مت کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کی اولاد کی معاملات کی طرف خاصی توجہ رہے گی۔ اس دنوں میں کا وقت ان لوگوں کے لیے بھی خاصا خوش آئند ثابت ہوگا، فائدہ مند ثابت ہوگا جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات کو خاصی سمجھداری کے ساتھ لے کر چلتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو سواری وغیرہ کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں، ان معاملات کے حوالے سے خاصی سوچ و بچار کرتے نظر آئیں گے اور کوشش آپ کو یہی کرنی چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے اس عشرے میں فیصلہ کر ڈالیں۔ مزید سوچ و بچار کے حوالے سے وقت لینا آپ کے لیے اتنا کوئی بہتر ثابت نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شراکتی بنیادوں پر یہ ذاتی کاروبار کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی بھی حکمت عملی اختیار مت کریں یا کسی بھی قسم کی پارٹنرشپ میں یا ذاتی کاروبار کے سٹارٹ اپ میں مت جائیں، کیونکہ یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے آپ کے لیے اتنا کوئی خوش آئند ثابت نہ ہوگا۔ اس عرصے کے دوران یار دوستوں کے ساتھ آپسی معاملات کے حوالے سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس میں زیادہ امکانات یہ ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں پیسوں کی وجہ سے آپسی رنجشیں پیدا کریں اور آپسی تعلقات میں خرابی کی بڑی وجہ پیسے ہی ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ برج جوزہ والوں کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق کو ایک تسبیح آپ نے صرف اس کی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11، 12، 16 اور 17 ستمبر کی ہے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔
اللہ حافظ.